I, Asif Ali Zardari, and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the Holy Quran being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, and that there can be no prophet after him, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. انتقال اقتدار کا آخری مرحلہ بھی مکمل. پاکستان کے 14ویں صدر آصف علی زرداری نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا. ایوان صدر میں پروقار تقریب. وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور تینوں سروسز چیفز کی شرکت. نواز شریف، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، بختاور بھٹو سمیت سیاسی قیادت بھی شریک. مختلف ممالک کے سفیر بھی تقریب میں موجود تھے. آصف علی زرداری کی کامیابی کا فارم 7 جاری. الیکشن کمیشن کے مطابق حکمران اتحاد کے آصف زرداری کو 716 اور اپوزیشن کے محمود اچکزئی کو 319 ارکان نے ووٹ دیے. آصف زرداری کو 411 اور محمود اچکزئی کو 181 الیکٹورل ووٹ ملے. 1044 ممبران قومی صوبائی سمیت سینٹ ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا. 9 ووٹ مسترد جبکہ 1035 درست قرار پائے. آصف زرداری دوسری بار صدر پاکستان بننے والی پہلی سول شخصیت ہیں. مفاہمت کے بعد شاہ کی فتح پر جالے خوش. چینی صدر کی صدر مملکت آصف زرداری کو مبارکباد. مستقبل میں مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار. شی جن پنگ نے کہا کہ سی پیک پاک چین دوستی اور تعاون کا ثمر ہے. دونوں ملکوں نے حالیہ سالوں میں کئی شعبوں میں تعاون آگے بڑھایا. انتخابی نتائج کے خلاف تحریک انصاف سڑکوں پر. کئی شہروں میں احتجاج. لاہور پولیس نے لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا. ایم پی اے ہارون اکبر بھی زیر حراست. متعدد کارکن بھی پولیس نے دھر لیے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی ریلی دھڑے بندی کا شکار. تحریک انصاف کی ریلی 0 پوائنٹ سے پریس کلب تک مختلف مقامات پر بکھری رہی. رہنما غائب، کارکن منتشر. حیدرآباد، مظفر آباد میں بھی مظاہرے. عوام کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے، اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. آئین توڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. حق نہ ملنے تک مطالبہ کرتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور میں احتجاجی جلسے سے خطاب. سائفر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. پہلا روزہ کل ہوگا. پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کل پشاور میں بیٹھے گی. روزہ منگل کو ہونے کا امکان. بابرکت مہینے کے پہلے عشرے میں موسم خوشگوار رہنے کی پیش گوئی. وزیراعظم کا عوام کو ریلیف دینے کا مشن. رمضان پیکج میں 5.5 ارب کا اضافہ. حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب کر دیا. آٹے پر فی کلو 77 اور گھی پر 70 روپے فی کلو سبسڈی ملے گی. 3 کروڑ 96 لاکھ خاندانوں کو رمضان کے دوران سستے داموں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائیں گی. شہباز شریف نے مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچانے کی ہدایت کر دی. رمضان سے پہلے مہنگائی کا چاند. ملک بھر میں شہری پریشان. ناجائز منافع خوروں نے کمر کس لی. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے. آلو، پیاز، ٹماٹر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. پیاز 320، ٹماٹر 160 اور آلو 70 روپے کلو ہو گئے. لیمو 400، سیب 300 روپے کلو اور کیلا 250 روپے درجن. آٹا، چینی، گھی، انڈے، چکن، ہر چیز مہنگی. پشاور میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام. موڈ بازار کے قریب موٹر سائیکل میں دھماکے سے 2 دہشت گرد ہلاک. پولیس کے مطابق دہشت گرد موٹر سائیکل پر جا رہے تھے. بارودی مواد پھٹ گیا. دھماکے میں کوئی سویلین جاں بحق نہیں ہوا. وزیراعظم شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت. دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم.
طلبہ پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرگودا میں ٹیچر کے مبینہ تشدد سے طالب علم کی ہلاکت کا نوٹس، مریم نواز نے کمشنر سرگودا سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ 14 سالہ سمیع اللہ پر تشدد کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت۔ جماعت اسلامی کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اسلام آباد میں غزہ مارچ ریلی میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے بھی شریک۔ سراج الحق کا جمعۃ الوداع پر امریکی سفارت خانے کی جانب ملین مارچ کا اعلان، کہا خیال تھا شہباز شریف غزہ کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کریں گے، اسمبلی میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ کراچی میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلی۔ اسرائیل کا آگ اور خون کا کھیل جاری، غزہ میں 8 مقامات پر بمباری، مزید 85 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 31,045 ہو گئی۔ رفح میں 12 منزلہ عمارت پر میزائل حملہ، رہائشی عمارت مکمل تباہ، خان یونس میں صہیونی فورسز اور حماس میں جھڑپیں، اسرائیلی میجر ہلاک، لبنان پر اسرائیلی بمباری سے خاتون سمیت 5 افراد شہید۔ غزہ میں خوراک کی قلت، بھوک سے مزید 2 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 25 ہو گئی۔ طیاروں سے گرائے گئے وزنی پیکٹ لگنے سے کئی فلسطینی زخمی، 5 شہید ہوئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف کئی ممالک میں احتجاج، لندن میں امریکی سفارت خانے کے باہر ہزاروں افراد کا مظاہرہ، انڈونیشیا میں بھی مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ بلوچستان میں بارشوں کا نیا اسپیل، گوادر، چمن، تربت، پنجگور، آوران سمیت کئی شہروں میں وقفے سے بارش، گوادر میں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نشیبی علاقوں میں ہر طرف پانی ہی پانی، جنوبی اور شمالی بلوچستان میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ سعودی عرب نے بلوچستان میں بارش سے متاثرہ لوگوں کے لیے امدادی سامان فراہم کر دیا، 875 ٹن امدادی سامان بذریعہ کنٹینرز اسلام آباد سے گوادر کے لیے روانہ۔ امدادی سامان میں 9,000 راشن بیگز، 9,000 شیلٹرز اور دیگر اشیاء ضروریہ شامل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی سفیر نواف سعید المالکی کا پاکستانی بھائیوں کی بھرپور مدد کا اعلان۔ PSL 9 میں ایک اور سنسنی خیز مقابلہ، اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 229 رنز کا ہدف دیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے آخری اوور میں ہدف حاصل کیا۔ شاداب 11 نے پلے آف مرحلے میں جگہ بنا لی، سلطانز کے عثمان خان کی 50 گیندوں پر سنچری۔